السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ غلے اور اناج پر زکوٰۃ، غلے اناج پر زکوٰۃ کے بارے ہم دیکھیں گے کہ جو غلہ اگر نصاب کو وہ پہنچ رہا ہے تو اس پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی، وہ ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر تو غلہ اناج جب بھی آپ اس کی پیداوار لیں، جب بھی اس کی کاشت کریں، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب بھی اس کی آپ کاشت کر رہے ہیں اور یہ 5 وسق سے اوپر ہے، یعنی کہ 5 وسق سے اگر آپ سمجھ لیں تو یہ 16 18 من 20 من تک علماء کی رائے ہے۔ 5 وسق جو منوں میں اگر بنتے ہیں، اگر کے جی میں دیکھیں تو یہ 750 600 650 کلو تک بنتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک وسق میں 60 سا، ٹھیک ہے نا، ایک وسق میں 60 سا ہیں، تو آپ وہ اندازہ لگا لیں، 1 سا 2.5 کلو یا 2 کلو 100 گرام، 2 کلو اور 400 گرام تک بھی رہے ہیں علماء کے۔ 2.5 کلو کے حساب آپ لگا لیں تو یہ 650 تقریباً 700 تک یہ بن جاتا ہے منوں میں۔ پھر یہ 16 18 من ہے۔ اگر تو بارش سے پانی سے ہے تو عشر مطلب 10 من میں سے 1 من۔ لیکن اگر اپنا پانی محنت سے لگایا ہے، کھینچ کر ٹول وغیرہ کا جو ہوتا ہے، تو پھر 5% نصف عشر، یعنی کہ 20 من میں سے 1 من، بشرطے کہ نصاب ہوگا۔ نصاب سے کم ہے، جیسے 10 من ہے، 5 من ہے، 8 من ہے، 12 من ہے، تو اس پہ نہیں آئے گی۔ بعض تو کہتے ہیں جیسے حناف کے ہاں عشر ہے، چاہے جتنی بھی ہو پیداوار انہوں نے عشر دینا ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز میں مانتے ہیں جو بھی زمین سے نکلے، پھل گندم چاول سبزیاں ہر چیز۔ بعض علماء نے اس کو مخصوص کیا ہے کہ ہر کسی پہ نہیں ہوگی، جیسے گندم چاول مکئی چنا وغیرہ ان پہ ہوگی، کیونکہ یہ ذخیرہ کر کے رکھا جائے اور خشک کر کے سکھا کر ان کو بطور خوراک رکھا جاتا ہے، اور اس کو ناپا تولا جاتا ہے، ان چیزوں کو دیا جائے گا۔ گندم چاول مکئی چنا کھجور کشمش، اس کو خشک کر کے رکھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اصل پہ نہ رہ سکیں، جو گل سڑ جائیں، جیسے سبزیاں کچھ پھال ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں، ان کی آمدن پہ تو ہوگی، بظاہر اس پہ نہیں ہوگی، بس کچھ اہل علم کی رائے ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ سب پہ ہوگی۔ اور آم اور سیب یہ بھی پھلوں میں اس پر بھی اختلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ مہنگے پھل ہیں آم اور سیب، اس کا بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ باقی جو سبزیاں ہیں وہ 2-3 دن میں گل سڑ جاتی ہیں، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کی آمدن پہ دے دیں، اگر وہ آمدن بچتی ہے، سیو رہتی ہے نصاب کے ساتھ۔ تو باقی کچھ دینا چاہے ان میں بھی دینا چاہے تو دے دے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ رائے علماء کی۔ باقی شہد کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ شہد کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، اس میں بھی اختلافی رائے ہیں علماء کی۔ جیسے امام بخاری کے ہاں تو شہد کے قائل رہے ہیں زکوٰۃ کے، دوسرا قول امام شافعی امام مالک کے ہاں نہیں ہے زکوٰۃ شہد پر، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ واضح دلیل نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے شہد پر عشر لیا ہے، یہ دلیل ہے پہلے قول کی، لیکن کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس پہ عشر اس لیے ہے کہ یہ سب کچھ قدرتی ہے، کوئی بندے کی اپنی محنت نہیں ہوتی، اس لیے اس پہ عشر ہے۔ ورنہ اس حدیث میں بھی کچھ اہل علم نے کلام کیا، یہ حدیث پر اختلاف ہے۔ ابھی شہد کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کوئی واضح حدیث نہیں ہے حسن درجے تک جو ہو۔ ساری حدیثیں جو آ رہی ہیں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ساری حدیثوں مل کر کچھ حدیثوں کو قوت ملتی ہے، دلیل ہو سکتی ہے۔ امام حنبل کی رائے بھی یہی ہے کہ شہد پر زکوٰۃ ہے، بلکہ شہد پر زکوٰۃ ہونی چاہیے، جیسے فروٹ پھل پر ہیں اسی طرح شہد پر بھی ہونی چاہیے۔ قیاس کو طور پر وہ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں شہد میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ امام یوسف کے ہاں شہد پر 5 وسق ہوگا نصاب، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ شہد پر 5 وسق نصاب لیتے ہیں۔ لیکن حناف کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی چیز آ رہی ہو اس کے وہ عشر ہے، یعنی کہ وہ 10 من میں سے 1 من مانتے ہیں، وہ نصاب نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال شہد پر عشر دے دیے جائے، یہ اہل علم کی رائے ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ نہیں، یہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے واضح، تو یہ تھوڑا سا اختلافی رائے ہے علماء کی۔
اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اس کو بعد نے تو اس پہ بھی نصاب مقرر کیا ہے، وہی وسق جو کھیتی باڑی کا ہے، پھل فروٹ کا ہے۔ تو شہد پہ اگر کوئی دینا چاہے عشر دے دیا جائے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر ہی انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ آج ہم نے دیکھا فصل غلے کے بارے میں، مفصل دیکھا ہے کن چیزوں پہ ہوگی، یہ بھی اصولی بات بتا دی ہے کہ جو ذخیرہ کر کے چیزیں رکھی، جیسے گندم، چاول، مکئی، چنا ہمارے ہاں خشک رہ سکتا ہے، اسٹور رہ سکتا ہے سالوں سال۔ سبزیاں، ٹھیک ہے نا، سبزیاں وہ تو گل سڑ جاتی ہیں، وہ اسٹور نہیں رہ سکتی، تو یہ نہ ناپی تولی جاتی ہیں۔ تو یہ اس پہ فرق کرتے ہیں علماء کہ جو تو بہتر رائے بھی اس میں یہی نظر آ رہی ہے کہ جو خشک کر کے چیزیں رکھی جائیں نا ان پہ دی جائیں۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ سبھی پہ دی جائے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی شہد کے بارے میں بھی اختلافی رائے ہے، باقی بعض کی رائے ہے کہ عشر میں اس میں دے دیے جائے شہد میں، اگر بعض اس کا بھی نصاب مقرر کرتے ہیں جیسے 5 وسق۔ تو یہ مسئلہ ہے غلے اور اناج کا۔ آگے ہم انشاءاللہ اور کوئی اس کے بارے میں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔